بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آنے والے 48 گھنٹے بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ یا تو ایک بہت بڑی گرفتاری ہوگی یا کہ ایک بہت بڑی دھماکہ خیز قسم کی پریس کانفرنس ہوگی، اور یہ پریس کانفرنس عمران خان اور ان کے چاہنے والوں پہ بڑی ناگوار گزرے گی، اور اس پریس کانفرنس میں جو انکشافات ہوں گے وہ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے ہونے والی پریس کانفرنسوں میں، بیانات میں، انٹرویوز میں مطلب وہ اس کے قریب بھی نہیں ہوں گی۔ اور جناب اس قدر صورتحال مشکل ہوتی جا رہی ہے پروجیکٹ عمران والوں کے لیے کہ یورپ تک سائرن بجنا شروع ہو چکے ہیں۔ یورپ سے بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ان کے لیے بہتر نہیں ہیں، اور جناب چلا بھی الٹا پڑ گیا ہے اور چیز کی چیخو پکار ہونا بھی شروع ہو گئی ہے۔ خیر، اب کے آج جو ویلاگ ہے اس میں آپ کو ان تمام جو خبریں ہیں ان کی تفصیلات شیئر کرنی، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو جناب اپنے ویلاگ کی مین سٹوری پہ آنے سے پہلے جو تھم نیل پہ آپ نے دیکھی ہیں، ذرا پاکستان کرکٹ کی جو کرکٹ بورڈ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کا ورلڈ کپ میں سفر اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ آج پاکستان کی ٹیم انڈیا سے دبئی کے لیے فلائی کرے گی، اور دبئی میں پاکستان ٹیم کے کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ آج مطلب پوری ٹیم آج شام تک دبئی پہنچ جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہاں دبئی سے ان کا پاکستان واپسی کا سفر شروع ہوگا۔ لیکن چونکہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام تو دیا نہیں ہے، پاکستان کی کوئی خدمت تو کی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ عزت کے ساتھ میرا خیال واپس آنا پسند تو نہیں فرمائیں گے نا۔ تو اب ان کی واپسی کا سفر بھی وہ ٹولیوں میں ہوگا، انفرادی طور پہ ایک دو بندہ کر کے واپس آئیں گے۔ اور بھائی آپ اکٹھے بھی ہیں تو آپ جو ہیں وہ اس وقت غیر ضروری ہو چکے ہیں۔ لوگوں نے آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دی ہے، کیونکہ آپ نے کرکٹ کو اہمیت دینے کی بجائے پیسے کو اہمیت دی ہے، اور اس پیسے کی لالچ کی وجہ سے آپ کی عزت بھی نہیں رہی ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ ورلڈ کپ ہار گئے، اور بھائی ہار جیت ہوتی ہے، جب گیم کھیلی جاتی ہے نا تو یہ کسی نے جیتنا ہوتا ہے، کسی نے ہارنا ہوتا ہے، لیکن کم از کم عزت سے تو کھیلو، عزت سے ہارو تو صحیح۔ قوم کو آپ ہار بھی جاؤ تو پھر بھی آپ سے پیار ہو، لیکن جب یہ باتیں ہوں کہ آپ جو ہے وہ پیسے کے لیے یہ پلیئر مینجمنٹ جو اپنا کمپنیز ہے ان کے ایجنٹ کا کردار ادا کریں گے، اور یہ پلیئر مینجمنٹ کمپنی کو چلانے والے ہمارے اگر مبینہ طور پہ چیف سلیکٹر ہوں گے، ہماری ٹیم کے بڑے پلیئرز ان کا حصہ ہوں گے، تو بھائی پھر ٹیم تو نہیں ہوگی نا، پھر تو آپ کی وہ جو ہے وہ ایک طرح سے ایک کارپوریشن ہوگی۔ آپ نے اپنی مرضی کے لوگوں کو لیا، اور آپ کا مقصد پاکستان کے لیے کوئی نام کمانا نہیں تھا، بلکہ آپ کا مقصد تو پھر یہ ہے کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے، آپ پیسہ کما رہے ہو۔ تو کم از کم پی سی بی کو اب اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ جو انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، یہ انضمام الحق کے استعفے سے جو معاملہ شروع ہوا، خیر اس سے پہلے خبریں آ گئی تھیں کہ جناب ہماری جو یہ ٹیم کی سلیکشن ہے یہ بہتر نہیں ہے، بلکہ اس میں جو مینجمنٹ کے حوالے سے باتیں بھی تھیں، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو ایجنٹ مافیا ہے اس کے ذریعے ٹیم کی سلیکشن، اس میں انضمام الحق کا نام، بابر اعظم کا نام، رضوان کا نام، دیگر لوگوں کے جو نام مبینہ طور پہ سامنے آئے ہیں، اس پورے معاملے کی چھان بین ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو جو خبر سامنے آئی تھی ذرا تھوڑی سی اس کی تفصیل میں آپ کو شیئر کر دوں کہ جب یہ پاکستان لگاتار 4 میچز ہارا تھا تو آپ کو علم میں ہے کہ پاکستان میں بڑی تنقید ہوئی تھی، تب یہ خبریں سامنے آئی تھی کہ جناب ہمارے جو چیف سلیکٹر ہیں انضمام الحق صاحب، یہ پلیئرز مینجمنٹ کمیٹی جو ہے پلیئر مینجمنٹ کی ایک کمپنی جو ہے یازو انٹرنیشنل لمیٹڈ، اس کے شیئر ہولڈر ہیں۔ اچھا، اس معاملے پہ جو ہے پھر یہ بھی انکشاف سامنے ہوا تھا کہ یہ جو پلیئرز ایجنٹ ہیں طلحہ رحمانی صاحب، ان کی کمپنیز ہیں، ان کی ایک کمپنی سایہ ہے، اس میں بھی ماشاءاللہ ہمارے جو اس وقت کے کپتان ہیں بابر اعظم صاحب، محمد رضوان، شاہین شاہ فریدی اور فخر زمان، یہ اس میں شامل ہیں، جبکہ جو ان کی یازو انٹرنیشنل کمپنی ہے اس میں انضمام الحق اور محمد رضوان جو ہے وہ شیئر ہولڈر ہیں۔ اس معاملے کی چیئرمین پی سی بی نے کہا تھا کہ ہم انویسٹیگیشن کریں گے اور معاملے کی تہہ تک جائیں گے۔ اب خیر پتہ نہیں انویسٹیگیشن ہونی ہے کس معاملے تک جانا ہے، لیکن ایک خبر میں بھی ذرا یہاں پہ آپ کو ایڈ کر دوں کہ جناب اگر آپ نے تحقیقات کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ایک خبر میں بھی آپ کو دے رہا ہوں، اس پہ بھی ذرا انویسٹیگیشن کریں کہ پی سی بی میں حالیہ دنوں میں ایون کہ یہ ذکا اشرف صاحب کے آنے کے بعد
یہ جو نئی وہ اپنا بھرتیاں ہوئی ہیں نا، اہم عہدوں پہ جو لوگ آئے تھے، ان لوگوں کی تقرریاں کیسے ہوئی ہیں ذرا ان کو بھی چیک کریں، اور کس کس بندے نے کتنا کمیشن لیا ہے، اور ان کی سیلریوں میں کتنا کمیشن، جنہوں نے ان کو رکھوایا ہے ان کا کتنا کمیشن ہے۔ یہ پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یا کہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے کہ یہاں پہ کمیشن مافیا بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان کے نام کو یہ ہے زنگ لگا کے بیٹھا ہوئے ہیں؟ ان لوگوں کو جو ہے اگر آپ نے کرنی ہے تو پھر پورے معاملے کی چھان بین کریں، اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن لیں۔ کوئی چھوٹا بڑا پلیئر نہیں جو پاکستان کے لیے پرفارم نہیں کر سکتا، جس کے لیے پاکستان پرائورٹی نہیں ہے یار، وہ بھی پاکستان کے لیے کوئی پرائورٹی نہیں رکھتا۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے۔ چلیں اب آتے ہیں اپنے ویلاگ کی جو دیگر خبریں ہیں ان کی طرف۔ تو جناب علی جو چلہ الٹا پڑا ہے وہ ہے شیخ رشید صاحب۔ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو چلے پہ گیا تھا، تو چلے کے بعد آنے کے بعد یہ الٹا پڑ گیا، میرے خلاف مقدمات بڑھ کے 80 تک پہنچ گئے ہیں، تو وہ بڑے مطلب وہ پریشان بھی ہیں۔ تو شیخ صاحب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ نے چلہ کیا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ ذرا 2 دن بیٹھ کے سوچیں کہ کہیں چلے میں جو آپ کو ورد دیا گیا تھا کیا آپ نے وہ پورا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس چلے میں مانگی کی دعائیں جو ہیں وہ نیت کیا تھی آپ کی۔ اگر تو آپ کی نیت صاف تھی تو دعائیں قبول ہونی چاہیے، اور اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور جس طرح باقی لوگ جو ہیں وہ بدنیتے تھے اور پھر ان کو حساب کتاب دینا پڑ رہا ہے، تو یہ ذرا تھوڑا سا آپ چیک کر لیں۔ اور جناب علی اب بات کریں گے ہم پلان بی کے حوالے سے، کیونکہ پلان بی جو ہے یہ ایکٹیو ہو چکا ہے، اس کی خبر میں نے آپ کو پہلے دی تھی۔ پلان بی پر کام تیز کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے 2 نمبری کرنے کی کوشش کی تھی، جو اپنا ڈبل ایجنٹی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ڈبل کراس کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، تو لہٰذا ان کا ضروری تھا نا یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا۔ تو پلان بی کے مطابق اب کام سٹارٹ کر دیا گیا، بلکہ تیز کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگلے آنے والے جو دن ہیں ان میں مزید تیزی کی طرف آگے بڑھنا پڑے گا، تبھی ٹارگٹ کی طرف جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ پاکستان میں یہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں لایا جا سکتا۔ تو لہٰذا جناب جنہوں نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں یا نہائے ہیں ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، اور ان کی کوئی معافی نہیں ہے۔ گرفتاریاں آپ کے سامنے ہیں، مزید بھی ہونے جا رہی ہیں۔ وہ لوگ بھی دھر لیے جائیں گے اگلے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں کے اندر جو کہ اصل ذمہ دار ہیں، جنہوں نے پریکٹیکلی جناح ہاؤس میں باقاعدہ طور پہ یہ سارا کام کیا یا کروایا، یا جن کے حکم پہ ہوا، جنہوں نے کھڑے ہو کے کہا اتھے بھی اگ لاؤ، اے بھی بار لے آؤ، وہ سارے کے سارے دھر لیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو بڑی پریس کانفرنس ہے، اچھا ایک تو جناب علی پریس کانفرنس و گرفتاری وہ ہے جناب علی بشرا بی بی اس وقت شدید وہ ذہنی شش و پنج کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف ان کے سابق شوہر اور ان کے بچے ہیں۔ تو اب وہ سوچ رہی ہیں کہ میں نے کس طرف جانا ہے، لیکن عمران خان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کہ وہ کافی حد تک یہ ذہن بنا چکی ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف بول دینا ہے، جو حقیقت ان کو پتہ ہے وہ بول دینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود ان کے خلاف بھی تو سارا معاملہ ایکٹیو ہو گیا نا۔ بشرا بی بی کی گرفتاری کے حوالے سے اہم شواہد اداروں کے ہاتھ لگ چکے ہیں، جس کی تصدیق سینئر صحافی جو ہیں انصار عباسی صاحب انہوں نے بھی کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ نیب کے پاس ایسے نئے شواہد آئے ہیں، ایویڈنس آئی ہیں جن کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ممکنہ طور پہ بشرا بی بی کی حیثیت گواہ سے ملزمہ میں کنورٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس حوالے سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اگلے جو 48 گھنٹے ہیں وہ بہت اہم ہیں، کیونکہ بشرا بی بی کے خلاف یہ جو ایویڈنس ہے ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی ان میں کوئی اہم پیش رفت سامنے آتی ہے تو ممکنہ طور پہ چیئرمین نیب جو ان کو حاصل اختیارات ہیں ان کے مطابق ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر کے ان کو القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں فوری طور پہ گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ میں بھی ان کی گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ہاں اس سے پہلے اگر یہ پریس کانفرنس کر دیں یہ کوئی اور معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور جو یورپ تک ٹلیاں کھڑک رہی ہیں نا، جو سائرن بج رہے ہیں، وہ بھی بشرا بی بی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ فرا گوگی بھی چاہتی ہیں کہ ان کی بھی بات سن لی جائے۔ ان کے خلاف یہ جو اس وقت نئے شواہد سامنے آئے تھے نا فرا گوگی والے، جن کی جو
اثاثہ جات اور یہ زمین جائیداد کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، اس پہ بڑی چیخو پکار ہوئی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ تو ہم پہ ظلم کر دیا گیا ہے، ہمارے اثاثے کو لوگوں کے سامنے لائے گئے ہیں۔ اور تسی لٹیا تھوڑا ہے، مطلب آپ کی لٹ مار کو دنیا کے سامنے نہ لے کے آئیں تو کیا کیا جائے جی؟ چھپا کے رکھیں۔ اور آپ لوگوں نے یہ سارا جو تھا وہ اپنا لٹ مار مچانے کے بعد بار بار بھاگ گئے، آپ پاکستان بھی نہیں آ رہے۔ اور یہ جس نے کیا تھا ان سب کی پکڑ ہونی ہے۔ اب فرح گوگی صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ جی ان کو بھی کوئی محفوظ راستہ دے دیا جائے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو لوگ وہ بیچ میں کردار ادا کر رہے ہیں تو ان کا یہ بھی مشورہ ہے کہ اگر آپ وہیں سے جہاں پہ اس وقت آپ موجود ہیں، امریکہ یا یورپ یا جدھر بھی ہیں، آپ وہاں سے ایک پریس کانفرنس کر دیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ممکن ہے کہ حالات ہونا شروع ہو جائیں اور آپ کے لیے کوئی سہولت بن جائے۔ اصل جس کا حصہ جا رہا تھا، جو اصل میں یہ سارے کام آپ سے کروا رہا تھا، اس کا نام لیں اور اس کے خلاف آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے وہ فراہم کریں۔ تو لہٰذا آپ کی حیثیت ملزمہ سے گواہ اور ملزم سے گواہ کی طور پہ جو ہے وہ کنورٹ کر دی جائے گی اور آپ کے لیے یہ سہولت ہوگی۔ تو لہٰذا یہ آنے والے جو 48 گھنٹے ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 48 گھنٹوں میں گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں اور پریس کانفرنسیں بھی سامنے آئیں گی جن میں بڑے بڑے ہوشربا انکشافات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔